نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورۃ الجمعہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ جمعہ کے دن کے احکامات بالخصوص نماز جمعہ کی فرضیت کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کا جو محور ہے اس بار امانت کو بیان کیا گیا ہے جسے پہلے بنی اسرائیل کے کندھوں پر رکھا گیا لیکن انہوں نے حق ادا نہ کیا۔ وحی اور قرآن مقدس اس کا بوجھ اس امت پر بھی ڈالا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ کی آمد کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو قرآن کی تلاوت بھی سنائیں اور قرآن کی تعلیم بھی دیں، ان کا تزکیہ بھی کریں اور حکمت اور دانائی بھی امت کو سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مقصد میں کامیاب رہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا بھی، سمجھایا بھی، تزکیہ بھی کیا اور حکمت اور دانائی بھی سکھائی۔ تزکیہ اس لحاظ سے بھی کہ جن کے عقیدے خراب تھے، شرک اور کفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرک اور کفر سے پاک کیا۔ جن کے اخلاق برے تھے ان کے اندر سے اخلاقی برائیوں کو ختم کیا اور اخلاق کریمانہ سکھایا اپنی امت کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری جماعت کو پاک کیا۔ تزکیہ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، پاک کرنا۔ پوری جماعت کو پاک کیا ہے۔ پھر یہ جو نعرہ ہے پنج تن پاک، یعنی صرف 5 پاک ہیں۔ پنج اصل میں جملہ ہے فارسی کا، اسی کو آپ اردو میں 5 کہتے ہیں۔ کون کون سے پاک ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے حضرت علی، تیسری بی بی فاطمہ، چوتھے حضرت حسن اور 5ویں حضرت حسین۔ اگر ان لوگوں کی اس بات کو تسلیم کیا جائے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی مبارک زندگی کی ساری محنت، میرے نبی صرف اتنا کچھ ہی کامیاب ہو سکے، نعوذ باللہ کہ صرف 5 افراد، 5ویں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، باقی صرف 4 کو ہی پاک کر سکے 23 سال میں۔ اگر کوئی استاد کسی کلاس کا ٹیچر ہو، مثال کے طور پر 20 طالب علم ہیں اس کی کلاس میں، جب ان کا فائنل امتحان ہو، رزلٹ اور نتیجہ آئے اور نتیجے میں یہ آئے کہ جی ان میں سے صرف 5 پاس ہیں، 15 فیل ہیں، تو یہ سارا قصور شاگردوں کا ہوگا، کلاس ٹیچر کے اوپر بات نہیں آئے گی۔ ان کو کہیں گے نا کہ آپ نے کیا کیا ہے، ان بچوں پہ کتنی محنت کی ہے آپ نے۔ دراصل جو لوگ سارے صحابہ کو نعوذ باللہ دین سے نکال کر صرف 4-5 پہ آ جاتے ہیں، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ناکام ثابت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا اور نبی کامیاب نہیں ہوئے جتنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب رہے۔ میرے نبی نے اپنی امت کا تزکیہ فرمایا ہے، صرف 5 پاک نہیں ہیں، میرے نبی کے سارے صحابہ پاک ہیں۔ ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک
اور پہلے نمبر پر آنے والے ابو بکر صدیق سے لے کر جو آخری صحابی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نبوت کے ساتھ جس کی نسبت ہوئی، میرے نبی کے سارے صحابہ پاک۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کے متعلق حکم فرمایا، حکم دیا گیا ہے کہ جب اذان سنیں ہر قسم کی تجارت خرید و فروخت چھوڑ دیں، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑیں۔ ذکر سے مراد خطبہ ہے۔ نماز کے لیے تو ہر روز ظہر کے وقت مسلمان آتے ہی ہیں، اس دن خصوصیت کے ساتھ جس چیز کی طرف بلایا گیا ہے وہ ہے نماز جمعہ کا خطبہ۔ اور جب خطبہ اور نماز سے فارغ ہو جائیں پھر اگر چاہیں تو تجارت بھی ہو سکتی ہے، خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے۔ آگے سورۃ المنافقون ہے، اس صورت میں منافقوں کے اخلاق، ان کے جھوٹ، ان کی سازشیں، مسلمانوں کے لیے ان کے بغض و عناد، ان کے ظاہر و باطن کے تضاد کو بیان کیا گیا ہے۔ گویا کہ یہ ساری صورت جو ہے منافقوں کی مذمت کے لیے اللہ نے مخصوص کی ہے۔ منافقین جن کا ظاہر بڑا ہی پرکشش، بڑے باوقار، زبان میں فصاحت و حلاوت، بات کرنے کا ڈھنگ بھی، اور اندر سے اتنا کھوکھلے اور بزدل تھے، سامنے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، پیٹھ پیچھے ایسی بدبودار باتیں کرتے تھے کہ اللہ کی پناہ۔ اور جہاں کہیں مسلمان کہیں گفتگو کرتے تو ان کو دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اللہ ہمارے راز فاش نہ کر دے، ہماری منافقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع نہ دے دیں۔ اس موقع پر سورۃ المنافقون بالآخر اللہ نے نازل فرما ہی دی، اور پوری سورت ان کے لیے گویا کہ وقف ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، وہ تو اللہ بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ یعنی جو کچھ یہ زبان سے کہہ رہے ہیں اندر دل سے اس چیز کا ان کا اقرار ہے نہیں، اس معنی میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ صورت نازل اس موقع پر ہوئی کہ ایک غزوہ سے واپسی پر دو صحابہ کرام کی آپس میں تکرار ہو گئی، ایک انصار میں سے تھے، ایک مہاجرین میں سے۔ انصاری نے انصار کو آواز دی، مہاجر نے مہاجرین کو آواز دی کہ ہماری مدد کے لیے آئیں۔ وہ صحابہ آپس میں آئے، تو میں ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب پتہ چلا تو آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا جاہلیت والی باتیں شروع کر دی ہیں؟ جب کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو تو پھر تو آپ کون انصار اور کون مہاجر، کون فلاں قوم کا اور فلاں کی قومیت، یہ لسانیت یا تعصب، اسلام تو یہ چیزیں نہیں سکھاتا۔ بیچ میں صحابہ کرام پڑے، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ یہ بات عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس تک پہنچی۔ عبداللہ ابن ابی جو تھا اصل میں یہ بادشاہ بن رہا تھا مدینے کا، باقاعدہ اس کے لیے تاج بھی سجایا جا چکا تھا، بنایا جا چکا تھا، تاج پوشی اس کی ہونے والی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے۔ مدینہ کے اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مخلصاً دل سے ہی ایمان قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ اب یہ نہ چاہتے ہوئے بھی کفر کا راستہ اس نے ظاہراً اختیار نہیں کیا، بلکہ اس نے بھی کلمہ پڑھا اور بظاہر یہ بھی مسلمان ہو گیا، لیکن اس کو نفرت، بغض، عداوت اس کے دل میں بھرا ہوا تھا کہ میری بادشاہت تھی، میں بادشاہ بننے والا تھا،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میرے سارے خواب جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ تو اس وجہ سے اس کے دل کے اندر تو یہ لاوا پکتا رہتا تھا، اور کوئی موقع یہ جانے نہیں دیتا تھا کہ اس طرح کی کوئی بات ہاتھ لگے اور مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بغض اور عداوت اس کے دل میں تھی یہ اس کو پھر ظاہر کر ہی دیتا تھا۔ جب یہ بات اس کو پتہ چلی تو اس نے انصار و مہاجرین اور صحابہ کرام کے جو لوگ قریب تھے ان سے کہنے لگا، یہ دیکھ لیا نا نتیجہ، ہم نے ان لوگوں کو ٹھکانے دیے، مہاجرین کو گھر دیے، وطن میں جگہ دی، سب کچھ دیا، آج یہی لوگ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر اس نے ایک بکواس کی، اس نے کہا کہ ہم اس غزوے سے یہاں سے واپس جا رہے ہیں، مدینہ پہنچ کر جو عزت دار ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ عزت دار سے اس نے اپنے آپ کو مراد لیا، اور دوسرا جملہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ کرام کے بارے میں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، لڑکے تھے چھوٹے سے، یہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے جیسے ہی یہ جملہ سنا تو انہوں نے فوراً کہا کہ تو ذلیل ہے، اللہ کے رسول کو جو اللہ نے عزتیں دی ہیں وہ تو کم نہیں کر سکتا۔ اب اس کو دھڑکا لگا کہ یہ بات حضور تک بھی پہنچے گی کہ اس بچے نے سن لی ہے، تو فوراً اس نے اپنی بات کو بدلنے کی کوشش کی کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، میں تو بس ایسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے اور آپ کو بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح کی بکواس کی ہے عبداللہ ابن ابی نے۔ اتنے میں عبداللہ ابن ابی بھی پہنچا اور اس نے جا کر وہی قسمیں کھائیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم قسم کھاتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے بارے میں ہم اس طرح کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی دلی رحم دلی کی بنیاد پر آپ نے خاموشی اختیار فرما لی، لیکن جو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، معاملہ تو اب ان کا آ گیا نا کہ نعوذ باللہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر عبداللہ اگر سچ کہہ رہا ہے، منافقین کا سردار، تو پھر اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ اور ان کے اپنے خاندان کے جو بڑے تھے، چچے تائے، انہوں نے بھی ان کو ڈانٹنا شروع کیا کہ تم نے غلط بات جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی ہے۔ اب یہ بول بھی نہیں سکتے زیادہ کہ ان کے پاس گواہ موجود نہیں، اور جہاں پوری کائنات میں کوئی بھی کسی کا گواہ نہ ہو وہاں اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ جس اللہ نے سورۃ المجادلہ میں فرمایا ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، جہاں تم تین ہوتے ہو چوتھا اللہ ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، جہاں تم میں سے کوئی پانچ ہوتے ہیں تو چھٹا اللہ تو ہوتا ہی ہے۔ کوئی نہیں تھا زید بن ارقم کے پاس، اللہ تو تھے ہی نا۔ جو اللہ تھا وہ اللہ پھر چپ نہیں رہا کہ میرے نبی کی ذات پر دل سے ایمان لانے والے زید بن ارقم کی بات آئی ہے، یہ تو مخلص ہے، اس نے تو دل سے ایمان کو قبول کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت زید بن ارقم کی گویا کہ طرفداری کرتے ہوئے، وکالت کرتے ہوئے اور موقع کے مناسبت سے جو الفاظ تھے پوری سورۃ المنافقون نازل فرما کر ان منافقین کا پردہ فاش فرما دیا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے وہی الفاظ فرمائے جو اس بدبخت نے کہا تھے۔ اللہ نے فرمایا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، وہ کہتے ہیں کہ ان پر خرچ کرنا چھوڑ دو، یہ جو تم ان کو چندے دیتے ہو، ٹھکانے دیتے ہو، کھانے دیتے ہو، سب بند کر دو، یہ خود بخود بھاگ جائیں گے جہاں سے آئے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ کیا سمجھتے ہیں خزانے رزق ہمارے پاس ہے؟ خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، وہ اللہ جس نے 7 بندوں کے کھانے کو 300 کے لیے بھی کافی کر دیا، اس اللہ کے ہاتھ میں ہے خزانے۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور دوسرا وہ جملہ بھی یقولون لئن رجعنا إلى المدینة
لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، عزت دار ذلیل کو نکالے گا۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت والے تو اللہ ہیں، اس کے رسول ہیں، اور ایمان والے مومن ہیں۔ منافق تو جانتے ہی نہیں ہیں نا ان عزتوں کو، جو عزتیں وہ تلاش کرتے ہیں وہ عزتیں نہیں ہیں، عزتوں کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر یہ پوری صورت نازل فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاملے کو کھول کے رکھ دیا منافقین کے لیے۔ منافقین کے ان خباثتوں کا بیان کرتے کرتے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بھی سمجھایا کہ وہ بھی منافقوں کی طرح مال و اولاد میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر، اللہ کی اطاعت سے غافل نہ ہو جائیں، اور مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ موت کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں، ورنہ موت آ جانے کے بعد سوائے حسرت کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے اس نصیحت کو پس پش ڈال دیا۔ وہ مسلمان اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتے ہیں کہ یہ ہمارا تذکرہ تھوڑی ہے، ہماری مذمت نہیں ہے، بلکہ یہ تو 1400 سال پہلے جو منافق گزرے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ نعوذ باللہ، گویا کہ قرآن کی بعض آیات صرف ان لوگوں کے لیے تھیں، ہمارے لیے نہیں ہیں۔ آگے سورۃ التغابن ہے۔ تغابن جس طرح ہار جیت کے لیے جملہ استعمال ہوتا ہے، یہ اسی طرح کا ایک جملہ ہے جس میں ایک فریق کی جیت ہوتی ہے اور دوسرے کی ہار ہوتی ہے۔ اہل جنت کی قیامت کے دن گویا کہ جیت ہوگی اور اہل دوزخ کی ہار ہوگی، اس لیے قیامت کے دن کو یوم التغابن، ہار جیت کا دن قرار دیا گیا ہے۔ دنیا میں تو ہر شخص اپنی عبادت کی فکر بھی کر سکتا ہے، ہار جیت کی فکر کر سکتا ہے، لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا اس میں ہر شخص اپنے اس نقصان کو محسوس کر لے گا۔ جنہوں نے نیکیاں کی ہوں گی وہ بھی حسرت کر رہے ہوں گے کاش ہم اس سے زیادہ نیکیاں کرتے، اور جو پیچھے رہ گئے تو وہ تو افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ ملتے ہی رہیں گے۔ مسلمان عابد زاہد بھی اس دن حسرت کرے گا کہ کاش میں نے جتنی عبادت کی تھی اس سے زیادہ کی ہوتی میں نے۔ یہ صورت ایمان والوں کو مال، اولاد اور ازواج کے فتنہ سے بھی ڈراتی ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان ان کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے، نہ حلال و حرام کی پرواہ کرتا ہے، انہی کی محبت کی وجہ سے ہجرت اور جہاد سے محروم رہتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، فرمایا تمہارے مال، تمہاری ازواج، تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں۔ کس معنی میں؟ بعض صحابہ کرام ہجرت کرنا چاہتے تھے، یہی بیوی بچے پاؤں کی زنجیریں اور بیڑیاں بن جاتی۔ بعض چاہتے تھے جہاد کے لیے جائیں، لیکن بیوی بچوں کو دیکھ کر غفلت آ جاتی۔ اس معنی میں اللہ نے فرمایا کہ یہ گویا کہ تمہارے دشمن ہیں جو نیک عمل کرنے کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ موجودہ حالات میں میرے کئی ایسے نمازی ہیں جو ہمارے ہاں پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ملاقات ہو گئی باہر تو کہنے لگے بھائی امام صاحب ہم تو آنا چاہتے ہیں، گھر والے نہیں آنے دیتے۔ جو گھر والے نہیں آنے دیتے ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ وہ کون ہے؟ عدو لکم۔ نماز کے لیے گھر والے منع کرتے ہیں کہ گھر سے باہر نہ نکلیں، کہیں وائرس نہ لگ جائے، مسجد مت جائیں، تو اللہ کہتے ہیں یہ دشمن ہیں تمہارے جو نیکی بجا لانے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ان کی کسی بات کو خاطر میں نہ لائیں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ آگے جو صورت ہے سورۃ الطلاق، اس میں طلاق ہی کے احکامات، طلاق کا شرعی طریقہ، طلاق کی عدت اور جو شرائط یہاں پر بیان ہوئے ہیں وہ واضح ہیں کہ اللہ کی نظر میں طلاق حلال ہونے کے باوجود انتہائی قابل نفرت عمل ہے، اور شیطان بھی سب سے زیادہ انسانوں کو گمراہ کرنے میں
اس بات پر زیادہ خوش ہوتا ہے کہ کسی گھر کو وہ اجاڑ دے اور میاں بیوی کے درمیان میں جدائی کرا دے۔ اس سے اگلی آیات میں اس لیے اللہ نے بار بار اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، فرمایا اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، پھر فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا، پھر فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا، پھر فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ اختیار اور آسان کر دے گا، اور اس کو ایسے مقام سے اللہ رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تقوی کی کیا اہمیت ہے، اللہ سے ڈرنے کی کتنی اہمیت ہے، اور قرآن کیسے ترغیب دیتا ہے۔ اصل میں یہ جو قرآن ہے یہ قانون کی کوئی خشک کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ قانون پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے کہ آپ قرآن کے اصولوں پر احکامات پر عمل کریں، یہ قرآن اس کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ آگے جو سورۃ التحریم ہے اس میں جو احکام مذکور ہیں ان کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے نبی آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کر دیا ہے جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جس سے کیوں کر کے نہ پوچھا جائے۔ اللہ ہر ایک سے پوچھ سکتے ہیں مگر اللہ سے کیوں کر کے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمتیں، رفعتیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائیں تمام نبیوں سے زیادہ ہیں، لیکن اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ پوچھ سکتے ہیں کہ میری حلال کی ہوئی چیز کو آپ نے کیوں حرام کیا، اور اس کی تفصیل میں جانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے کیوں حرام کیا۔ اہل و عیال کے بارے میں ایمان والوں کو اللہ نے خطاب کر کے فرمایا کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک مسئول ہے، جو ان کے ماتحت ہیں ان کے بارے میں اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے۔ جو گھر کا سرپرست ہے اس کے ماتحت اس کے بہن بھائی ہیں چھوٹے، یا اس کی اولاد ہے یا اس کی زوجائیں، گھر کے سربراہ سے ضرور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اس لیے اللہ نے اپنے اہل و عیال کی بھی اسی طرح فکر کرنے کا حکم دیا جس طرح اپنی ذات کے بارے میں فکر کرتے ہیں۔ فرمایا جہنم کی آگ سے خود بچنا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی فکر کرنی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز سکھاؤ، ترغیب دو، جب 10 سال کا ہو کر بھی نماز نہ پڑھے سزا دو اس کو، نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ افسوس ہے کہ آج ہم جتنا فکر اس کے بیگ اٹھا کر اسکول جانے کی کرتے ہیں اتنا درجہ بھی ہم نماز کا نہیں دیتے۔ اسکول کی غیر حاضری تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن نماز کی غیر حاضری کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے جو بچہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہے وہ آپ کا کبھی بھی فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ کا کبھی بھی فرما بردار، یہ بھول ہے آپ کی کہ میرے بچے بہت اچھے ہوں گے اور یوں ہوگا یوں، آپ ان کو اللہ کی فرما برداری میں لگائیں، اللہ ان کو آپ کا فرما بردار خود بخود بنا دیں گے۔ رب کا باغی ماں باپ کا باغی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے، نمازی بنائے، اس کے لیے عملی طور پر بھی ہمیں کرنا ہوگا۔ ماں باپ خود بھی نمازوں کی پابندی کریں، اپنے بچوں کو بھی نماز کی طرف رغبت دلائیں، اللہ سے بھی مانگیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ یا اچھا نماز کب فرض ہوتی ہے؟ بالغ ہونے کے بعد۔
ابراہیم علیہ السلام جو دعا فرما رہے ہیں مجھے بھی یا اللہ نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا، معلوم ہوتا ہے بالغ اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ بچے اب تو بڑے ہو گئے ہیں، اب تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہیں، اللہ سے مانگنا بھی ہے، ان کی تربیت بھی کرنی ہے، ان کو متوجہ بھی کرنا ہے عبادت کے لیے، اور پھر اللہ سے یہ عرض کرنا ہے یا اللہ نیکی کا کوئی بھی کام ہو تیری مدد اور دستگیری کے بغیر ہم بجا نہیں لا سکتے، یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ جب اللہ سے بار بار مانگیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قرآن کا حکم مان کر، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ ضرور ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنائیں گے۔ اللہ نے ایمان والوں کو ایک اور حکم بھی دیا، ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کے سامنے، توبہ بھی کیسی؟ توبۃ نصوح۔ نصوح توبہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ توبہ ہوتی ہے جس میں گناہ پر ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ ہو، اس کو کہتے ہیں توبۃ نصوح۔ جو گناہ ہوا اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو اللہ کے سامنے کہ یا اللہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دیں، آئندہ کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت دل بھی گواہی دے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اگرچہ 1000 بار ایسی توبہ ٹوٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ایمان والے کی یہ صفت ہے کہ وہ بار بار اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کرتا رہے۔ اگلی آیات میں اللہ نے 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں، کافرہ بیویوں کی مثال جو مومن صالح کے نکاح میں تھیں، اور مومنہ بیوی جو کہ بدترین کافر کے نکاح میں تھی۔ مومنہ بیوی بدترین کافر فرعون کے نکاح میں حضرت آسیہ، اور 2 کافرہ بیویاں مومن صالح کے نکاح میں، لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی۔ اللہ فرماتے ہیں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اگرچہ وہ نبیوں کی بیویاں تھیں، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، لیکن نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان کو کوئی رعایت نہیں ملی، وہ کافرہ تھیں، اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آئیں، نبی کی نسبت نے ان کو فائدہ نہیں دیا، اگر ان کے پاس اپنا ایمان ہوتا تب فائدہ ہوتا۔ یہ باتیں ساری غلط ہیں کہ میں فلاں حضرت صاحب کے ہاتھ پہ چونکہ بیعت ہو چکا ہوں اور وہ اعلیٰ خاندان کے ہیں یا بڑے بزرگ ہیں، یہ کیا نسبت ہے؟ آپ دیکھو یہ اللہ کے نبی ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکا کے کھلائی ہوں گی نبی کو، نبیوں کے کپڑے دھوئے ہوں گے، ان کی خدمت کی ہوگی، مگر یہ ساری ان کی نیکیاں کسی کام نہیں آئیں کیونکہ ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی۔ نبیوں کی نبوت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اور کافرہ بیوی، کافر کے نکاح میں مومنہ بیوی حضرت آسیہ، فرعون جس کو خدائی کا دعویٰ تھا، بہت بڑا کافر رب کے سامنے جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، لیکن جب حضرت آسیہ کے پاس ایمان آ گیا تو فرعون کے کفر نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ معلوم ہوتا ہے اصل دولت ایمان ہے۔ اللہ ہم سب کو خالص ایمان نصیب فرمائے۔ حضرت آسیہ پر فرعون نے پہلے دھمکیاں دی کہ چھوڑ دو یہ کلمہ، انہیں نہیں چھوڑتی، انہوں نے کہا شاہی لباس اتار دو، اتروا دیا گیا، نہیں چھوڑتی، کہنے لگا محل سے نکال دو، نکال دیا گیا، کہنے نہیں چھوڑتی، اس نے کہا جھاڑو اٹھاؤ، شہر کی گلیوں میں جھاڑو لگاؤ، اس نے کہا یہ بھی قبول ہے، ایمان نہیں چھوڑوں گی۔ فرعون نے دیکھا میرا کوئی بھی حربہ کام نہیں آ رہا، تو اس ظالم نے حضرت آسیہ کو لٹا کر ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی میخیں ٹھکوا دیں۔ جس وقت وہ ظلم کر رہا تھا تو اس وقت حضرت آسیہ جو الفاظ کہہ رہی تھی اللہ سے
وہ میرے رب کو اتنا پسند آئے کہ اللہ نے یہاں سورہ تحریم کی آخری آیت میں، اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے اللہ میرے لیے فرعون نے محل کے دروازے بند کر دیے، گھر سے نکال دیا، اللہ اپنے پڑوس میں مجھے جنت میں گھر دے، نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اللہ اس ظالم سے فرعون سے مجھے نجات عطا فرما۔ اب وہ ظلم کر رہے ہیں، حضرت آسیہ مسکرا رہی ہے، معمولی بات ہے، کانٹا چبھ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، جہاں لوہے کی میخیں ٹھوکی جا رہی ہوں۔ حضرت آسیہ مسکرا رہی ہے کیونکہ وہ دیکھ رہی ہے اللہ نے آسمانوں کے پردے ہٹا کر ان کو جنت کی طرف متوجہ کر دیا، یہ ظالم ظلم کرتے رہے، وہ شہید ہو گئیں، اللہ نے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے اللہ جنت میں آسیہ کو میری بیوی بنا دیں گے، اللہ اس مظلوم مائی کو ہماری ماں بننے کا درجہ عطا فرما دیں گے، آخری نبی کی جو ہے زوجہ محترمہ جنت میں اللہ ان کو ایسا مقام عطا فرما دیں گے۔ آگے سورہ ملک ہے 29ویں پارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 آیات پر مشتمل ایک سورت ایسی بھی ہے قرآن میں جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرتی ہے اور پڑھنے والے کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں، اس سے مراد یہی سورۃ الملک ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سورہ سجدہ جو کہ 21ویں پارے میں ہے وہ اور سورہ ملک تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اس کا فائدہ یہ کہ یہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتی ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کی کوئی بھی تلاوت ہو، احکامات کو سمجھ کر پڑھا جائے تب جا کر اس کا صحیح فائدہ ہوتا ہے۔ ارض و سما پر حقیقی بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اسی کے ہاتھ میں موت و حیات، عزت ذلت، فقر و غنا، سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، ذرے ذرے کا اسے علم ہے۔ زمین میں چلنے پھرنے کے لیے اللہ نے راستے بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں فضاؤں میں جو پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں ان کو میں نے تھام رکھا ہے ورنہ یہ زمین پر گر جاتے۔ فرمایا ہر کسی کو اللہ ہی روزی دیتا ہے۔ رب العالمین کے وجود اور وحدانیت پر دلائل دیے کہ آسمان کی یہ چھت اور اس میں ستاروں کی قندیلیں، زمین کا فرش اور پانی کے بہتے ہوئے چشمے، یہ سب ایک حکیم و خبیر ذات کے وجود کی خبر دے رہے ہیں۔ پھر قیامت کے جھٹلانے والوں کا انجام اور وہ دوزخ جو کہ جوش مار رہی ہوگی، یوں لگے گا کہ غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ جب اس عذاب کو کافر لوگ قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، ان سے کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے تم مانگا کرتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو جہنم کے ڈراوے دیتے تو آگے سے کافر یہی کہتے تھے کہ لے آؤ، کہاں ہے عذاب، عذاب کی باتیں کرتے رہتے ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جو تم طلب کیا کرتے تھے۔ سورۃ القلم ہے، نام سے ظاہر ہے کہ قلم کی اہمیت بھی، اور قلم کی طرف اللہ نے ہمیں اس لیے بھی متوجہ کیا کہ قلم کی اللہ نے قسم کھائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز اس کائنات میں جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے، اور دوسری دوات، وہ ڈبیا، انک کی ڈبیا جس میں سے قلم ڈبو کر لکھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے یہ چیزیں، پھر اللہ نے قلم کو فرمایا لکھ۔ قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ تو اللہ نے جب سے قلم پیدا ہونا اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام حالات لکھوا دیے، جس کو آپ تقدیر کہتے ہیں۔ لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ کرونا کے بارے میں بھی لازمی لکھا ہوگا کہ اس سن میں اس نے بھی آنا ہے۔ جب قیامت تک کے سارے واقعات اللہ نے لکھوا دی ہیں تو جو جو حادثات دنیا میں پیش آنے سب کچھ اللہ نے لکھوا دیا، اللہ کے تو سب علم میں ہے۔ اس کے بعد اسی صورت میں ولید بن مغیرہ کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ یہ نامور میرے نبی کا دشمن تھا، اللہ نے اس کو اولاد بھی بہت دی تھی۔ اللہ کی قدرت کے بھی کیسے کیسے فیصلے ہوتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ میرے نبی کا سخت ترین دشمن،
ولید کے بیٹے ولید وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابی، ولید کے دوسرے بیٹے خالد ابن ولید وہ میرے نبی کے مخلص صحابی۔ یہ ہوتا نا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، باپ میرے نبی کا شدید ترین دشمن ہے، بیٹے جان دینے والے ہیں، نبی پر بھی نبی کے دین پر بھی۔ ولید کے اللہ نے مذمت کی ہے اور کئی اللہ نے ان کو القابات سے نوازا ہے کہ وہ کس طرح کا ہے، وہ قسمیں کھانے والا، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گنہگار، بے نسب، اور اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ مال و اولاد اور بیٹوں والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک باغ والوں کا قصے کے بارے میں بھی متوجہ کیا، جن کو اللہ نے ثروت و غنا باغ دیا تھا جب تک والد تھا، وہ باغ کا جب پھل اترتا تھا غریبوں مسکینوں کے لیے بھی نکالتا تھا۔ باپ فوت ہو گیا تو بیٹوں نے کہا کہ یار محنت ہماری ہے، غریبوں مسکینوں کے دینے کی ضرورت ہی کیا ہے، یہ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، اب کیا ہم ایسا کریں گے، رات کے وقت جائیں گے باغ کا پھل اتار کر گھروں میں لے آئیں گے، صبح کو جب وہ آئیں گے تو باغ خالی ہوگا۔ یہی ارادہ کر کے سوئے تھے، رات کی تاریکی میں اللہ نے اپنا عذاب بھیج کر وہ پورا باغ ہی صفحستی سے مٹا دیا۔ جب سحری کے وقت وہاں پہنچے اپنے باغ والی جگہ پہ حیران رہ گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں، لیکن ان میں جو بڑا تھا نا سمجھدار، اس نے کہا راستہ نہیں بھولے، ہماری اپنی بدبختی ہے، ہم نے ایک برائی کا ارادہ کیا تھا، اس کی اللہ نے سزا دی ہے۔ آگے جو سورۃ الحاقہ ہے قیامت کا موضوع ہے، اس میں ثابت ہونے والی چیز قیامت کی ہولناکیاں، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط جیسی قوموں کا انجام بد، اور قیامت سے پہلے جو سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے نازل ہوں گے، انسانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گے۔ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، کوئی خوش قسمت دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لے کے آ رہے ہوں گے اور کوئی بدقسمت بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لے کر آ رہے ہوں گے۔ بائیں ہاتھ والوں کے بارے میں بتا دیا، ان کو اس وجہ سے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا ہے، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، فرمایا یہ اللہ عظیم ذات پر، اللہ کی عظمتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے۔ سورۃ المعارج کا موضوع بھی قیامت کے متعلق ہے، بتایا گیا کہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ جو عذاب آنے والا ہے وہ جلدی لے آئیں تاکہ آخرت سے پہلے پہلے ہم اس عذاب سے نمٹ لیں۔ فرمایا کہ اس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو نہیں پوچھے گا، ہر ایک ایک دوسرے سے جان چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ پھر فرمایا کہ انسان کی فطرت ہے، یہ بڑا حریص ہے، اس کو تکلیف پہنچے تو پھر چیختا چلاتا ہے، اور اگر اللہ اس کو نعمتیں عطا فرمائیں تو پھر اکڑنے لگتا ہے، مال ہاتھ آ جائے تو پھر بخل کرنے لگتا ہے۔ الا المصلین، مگر جو نمازی ہیں وہ اس سے مستثنا ہیں۔ نمازیوں کی صفات اللہ نے بیان فرمائیں، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان کے مال میں مانگنے والے اور سوال سے بچنے والوں کا حق ہوتا ہے، حساب جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، عبادت اور اطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، زنا اور جنسی غلاظت سے اپنے دامن کو بجا کر رکھتے ہیں، وہ امانتیں ادا کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں، حق و انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہیں، نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں، اس کے آداب اور واجبات کا التزام کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہیں جو جنت میں بڑے عزت والے ہوں گے۔ اس صورت کے اختتام پر ایک بات اللہ نے بیان فرمائی ہے قسم اٹھا کر کہ موت کے بعد قیامت کی زندگی برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ اس بات پر قادر ہے جو آج دنیا میں قیامت کو نہیں مان رہے، فرمایا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو ہلاک کر دے اور ان سے بہتر اور اللہ کی زیادہ عبادت کرنے والوں کو اللہ پیدا فرما دے۔ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 40-41
اللہ توفیق دے، اس کا ترجمہ تفسیر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا ظہور ہر دور میں نظر آتا ہے۔ جب کسی قوم نے دین کے بارے میں غفلت کا رویہ اختیار کیا، اللہ نے ان سے بہتر اور دین کی قدر کرنے والے لوگ پیدا فرما دیے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں مختلف قوموں، ملکوں اور مذاہب کے لوگ جب اسلام قبول کرتے ہیں، وہ جو نو مسلم ہوتے ہیں، نئے مسلمان ہونے والے، وہ ہم موروثی مسلمانوں سے کئی درجہ بہترین مسلمان ثابت ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے دین کو سہارا دے رکھا ہے، میری وجہ سے دین بچا ہوا ہے، نہیں، اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھانا چاہیے۔ آگے سورہ نوح ہے، نوح علیہ السلام کے نام پر نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ، ان کا انداز اللہ نے بیان فرمایا۔ رسولوں میں یہ سب سے پہلے رسول ہیں، نبی تو ان سے پہلے آئے، رسولوں میں یہ سب سے پہلے رسول ہیں جن کو ایک علاقے کی طرف بھیجا گیا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو اللہ سے، اگر ایسا کرو گے، گناہوں سے باز آ جاؤ گے تو اللہ تم پر موسلا دھار بارشیں برسائیں گے، مال و اولاد بھی عطا کریں گے، باغات بھی دیں گے، نہریں بھی جاری کریں گے۔ قوم نے جب نہیں مانا تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی کہ یا اللہ ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی یہاں دنیا میں زندہ باقی نہ چھوڑ۔ عذاب آیا تو ساری قوم ہی صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ سورہ جن ہے آگے، جنات کے متعلق آپ سورہ احقاف کے بیان میں سن چکے ہیں، یہ بھی ایک موقع ہے۔ سوق عکاظ، سوق کہتے ہیں بازار کو، عکاظ کا میلہ لگتا تھا مکہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے، وہاں جنات سے ملاقات ہوئی، جنات کی گفتگو سورۃ الجن کی ابتدائی کافی آیات میں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اگلی آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے پیغمبر آپ فرما دیں میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ میری امت کے لوگوں سنو، میرے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان، میں صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں اور میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے تمام نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، جب نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے جو کسی کے نفع نقصان کا مالک ہو؟ سورۃ المزمل ہے، سورۃ المزمل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مختلف پہلو بیان ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبتل یعنی خالص اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور اطاعت، آپ کا رات کی تاریکی میں قیام کی حالت میں قرآن کا تلاوت کرنا، اس کو اللہ نے بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد اور مجاہدہ، طویل قیام، اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ آخری جو اس صورت کا حصہ ہے ہم سب کو اللہ نے فرما دیا ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، تم جو کچھ بھی آگے بھیجو گے، تم میں سے جو کوئی بھی آگے بھیج رہا ہے خیر میں سے یعنی نیکیاں اللہ کی طرف جو بھیج رہے ہو، اللہ وعدہ کر رہے ہیں تجدوہ عند اللہ، جب قیامت کا دن ہوگا یہ ساری تمہاری امانتیں میرے پاس محفوظ ہوں گی، اللہ کے پاس پاؤ گے، ان کو موجود ہوں گی، ہے تجدوہ عند اللہ، اور جتنی بھیجو گے صرف وہ نہیں، ہوا خیرا و اعظم اجرا، ایک نماز پڑھی ہوگی اللہ وہاں کتنی لکھیں گے؟ 10، 5 پڑھی ہوگی تو اللہ کتنی لکھیں گے؟ یہ ہے ہوا خیرا و اعظم اجرا، تم میرے پاس ہر دن کی 5 بھیجتے رہو، میں 50 بنا کر لکھتا رہوں گا، جب میرے پاس آؤ گے تو اجر کے انبار لگے ہوں گے۔ ما تقدموا لانفسکم من خیر، بھیجنا اپنے ہاتھوں سے ہے، اس امید میں کوئی مت رہے میں نے اپنی آل اولاد پر بڑی محنت کی ہے، میرے مرنے کے بعد وہ صدقے خیرات کریں گے،
صدقات جاریہ کریں گے مجھے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بھائیوں، کوئی کسی کا نہیں۔ میری اپنی اس مسجد کے ایسے ایسے نمازی، صف اول کے نمازی فوت ہو چکے ہیں، ان کی اولادوں کی ہم نے شکلیں تک نہیں دیکھی مسجد میں۔ ایسے نمازی جب کبھی مسجد کی صفیں دھلتی تھیں ہر بار پیسے وہ دیتے تھے جتنا خرچہ ہوگا۔ 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا بھی مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، خرچ کرنا تو دور کی بات ہے۔ اور ایسی کئی مثالیں ہیں۔ میں نے جس طرح عرض کیا لمبا وقت گزر جاتا ہے جہاں وہاں تجربات بھی تو بہت سارے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے رابطے بھی ہوتے ہیں، معلومات بھی ہوتی ہیں۔ کوئی نہیں ہے کسی کے پیچھے دینے والا۔ ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ اللہ کے ہاں اجر و ثواب بھیجنا چاہتے ہو نیکیاں اپنے ہاتھوں سے خرچ کر کے جاؤ اور اپنے ہاتھوں سے عمل کر کے جاؤ، اس امید پر نہ رہو کہ ہمارے پیچھے کوئی اور کرے گا۔ آگے جو سورۃ المدثر ہے، ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف دعوت دینے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، کفار کو ڈرانے کا اور کفار کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر بھی ولید بن مغیرہ کی مذمت کی گئی ہے۔ بتایا یہ گیا اللہ کی طرف سے جہنم پر اللہ نے 19 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو جہنم کے داروغے ہیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو یہ 4تھے نمبر پر نازل ہوئی ہے یہ سورۃ المدثر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تلاوت فرمائی تو انہوں نے کہا ارے صرف 19 ہی تو ہیں۔ پھر اس نے مذاق کے انداز میں کہا ایک کو فلاں پکڑ لے گا، دوسرے کو فلاں پکڑ لے گا، تیسرے کو فلاں، اور فلاں جو طاقتور ہے وہ 2 فرشتوں کو تو وہ اکیلا ہی پکڑ لے گا۔ 19 فرشتوں سے نمٹنا کون سا مشکل ہے؟ 19 فرشتوں سے ہمیں ڈرا رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں میرے لشکروں کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ما یعلم جنود ربک الا ہو۔ اللہ کے لشکر وہ ان 19-20 کے چکر میں نہیں ہیں، اللہ رب العزت کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ صورت ہر شخص کی مسئولیت اور ذمہ داری کو بھی واضح کرتی ہے کہ ہر شخص سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر دائیں ہاتھ والوں کا تذکرہ ہے جن کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ تو محفوظ رہ گئے، بچ گئے۔ جو پہنچ گئے جہنم میں، اللہ ان جنتیوں کا جہنمیوں کے ساتھ مکالمہ بھی کرائیں گے۔ یہ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ارے تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے جہنم میں پہنچے؟ تو آگے سے جہنمی کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم فضول کی بحثوں میں تو ضرور حصے لیتے تھے اور قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ یہ 4 جرم بتائیں اللہ نے جہنمیوں کے۔ ظاہر ہے کہ یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر کافر ہوتے تو سب سے پہلا ان کا جرم یہ بتایا جاتا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ تم جہنم میں کیسے پہنچے، تو وہ جواب دے رہے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، ہماری اولادوں کو نمازی بنائے، اور ہم سب کو اللہ اس توفیق جو اللہ نے دے رکھی ہے، اللہ ہم سے یہ توفیق ساری زندگی کبھی نہ چھینے، آخری وقت تک کے سارے سجدے ہمیں نصیب ہوں اللہ کرے۔ میرے استاد محترم تھے جن سے میں نے قرآن پاک کی گردان کی تھی، اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں، سینکڑوں ہزاروں شاگردوں کے استاد آج پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، ان کے شاگرد قرآن پڑھا رہے ہیں۔ جب ان کے وفات ہونے لگی تو اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی میری 5 نمازیں قضا ہیں۔ 2 دن ہسپتال میں رہے تھے، ساری زندگی میں سے فرما رہے ہیں میری 5 نمازیں قضا ہیں، نہیں پڑھ سکا میں، ان کا فدیہ دے دینا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ کچھ ایسے خوش قسمت بھی ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، ظہر کی نماز میں ان کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے، یعنی آخری نماز کے بعد پھر اور نماز بھی نہیں آتی اور ان کی اپنی نماز پھر ہو رہی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے خوش قسمت بھی ہوتے ہیں، اللہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سورۃ القیامہ ہے،
اس کا موضوع بھی قیامت کے متعلق ہے۔ ابتدائی آیات میں قیامت اور انسان کے نفس لوامہ کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ انسان کا جو نفس ہے یہ 3 قسم کا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ، امارہ تو وہ ہے جو گناہوں کی طرف رغبت دلاتا ہے، متوجہ کرتا ہے انسان۔ لوامہ وہ ہے کہ انسان جب برائیوں میں جاتا ہے یہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے۔ آخرت میں تو ہر شخص کا نفس ملامت کرے گا ہی، دنیا میں بھی جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے ان کا نفس ان کو ملامت کرتا ہے کہ تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس معاملے میں بھی اگر یہ گناہ کرے۔ اور نفس مطمئنہ وہ خوش قسمت نفس وہ ہوگا، خوش بخت نفس وہ ہوگا جس کو قیامت کے دن کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قابل ذکر نکتہ بھی اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ اللہ قیامت کے دن انسان کو تو زندہ کرے گا ہی نہیں، کرے گا ہی، فرمایا تمہارے انگلیوں کی جو پور ہیں ہم ان کو بھی اچھے طریقے سے درست کر دیں گے۔ انسان تو دور کی بات، پور میں کیا ہوتا ہے؟ لکیریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو بھی ہم صحیح سالم اسی طرح تمہیں دکھائی دیں گی۔ اور یہاں یہ قابل ذکر نکتہ ہے کہ انسان کا یہ جو پور ہے، انگلیوں کی جو تخلیق ہے اللہ کی، یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اس چھوٹی سی جگہ میں اللہ نے جو خطوط اور لکیریں بنائی ہیں وہ اس قدر عظیم ہیں کہ ایک انسان کی لکیریں دوسرے سے مشابہت نہیں رکھتی، آپس میں بہن بھائیوں کی لکیریں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے آج کے اس جدید دور میں بھی پوری دنیا میں کسی انسان کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے انگلیوں کے پوروں پر اعتماد کیا جا رہا ہے۔ فنگر پرنٹ کہتے ہو نا، اللہ کہتے ہیں یہ ہم سارے تمہارے فنگر پرنٹ بھی قیامت کے دن درست کر دیں گے، یعنی اس دن بھی یہ اگر ٹھپا لگا تو پتہ چل جائے گا کہ نیکوکار کون ہے اور کہاں کہاں تمہارے ہاتھ استعمال ہوتے رہے، یہ سب پتہ چل جائے گا۔ سورۃ الدہر ہے آگے، یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی ہے، جہنم اس کے عذابوں کا ذکر بھی ہے، اور کافروں کے لیے اللہ نے آخرت میں زنجیروں، توق اور شعلوں والی آگ جو تیار کر رکھی ہے، لیکن شکر گزاروں کے لیے اللہ نے وہ جو جام تیار کیے ہیں شراباً طہورا کے، اور اس میں جو کافور کی آمیزش ہوگی، شکر گزاروں کی بھی اللہ نے نشانیاں اس صورت میں بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ یہ ان کے نیک اعمال اور صبر کا نتیجہ ہوگا، انہیں جنت میں دیا جائے گا جہاں نہ گرمی ہوگی، نہ سردی ہوگی، نہ دکھ ہوں گے، نہ غم ہوں گے۔ اس پارے 29 کی جو آخری صورت ہے سورۃ المرسلات، 5 قسمیں کھائی ہیں ابتدا میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے، یعنی قیامت اور حساب اور جزا کا معاملہ، اس میں کوئی عدل بدل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ صورت نشانیاں بیان کرتی ہے جو قیامت کے قریب واقع ہوں گی۔ ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا۔ قیامت کے دن کو اللہ نے یوم الفصل کہا کیونکہ اس دن مخلوق کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر یہ سورت 10 بار تکرار کرتی ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ دنیا میں جنہوں نے اس دن کو جھٹلایا، یہ آیت اور یہ الفاظ اس صورت میں 10 بار آئے ہیں۔ اس کے تکرار کا مقصد اللہ کی طرف سے گویا کہ خوف دلانا، ترہیب دلانا ہے۔ سورت کے یہ جو صورت ہے سورۃ المرسلات، یہ 29ویں پارے کی آخری صورت ہے، اما پارہ باقی بچ گیا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کل اس کا بھی بس مختصراً ہی خلاصہ عرض کریں گے، کیونکہ پرسوں کا کوئی پتہ نہیں کہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ پاکستانیوں کی قسمت میں تو اب کافی عرصے سے صرف 29 روزے ہی چل رہے ہیں، اللہ جانتا ہے اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں اور کیا معاملات ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔